اوور تھنکنگ، کانفیڈنس، جذباتی تھکن، یہ بڑے اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے ان تینوں چیز پہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ اکثر مسئلہ انسان کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں ہنستے ہیں، لوگوں میں ٹھیک لگتے ہیں، مگر رات کو دماغ شور مچاتا ہے، خیالات آتے ہیں ایک کے بعد ایک اور ہم تھک جاتے ہیں۔ یہی اوور تھنکنگ ہے۔ اوور تھنکنگ ذہانت نہیں ہے، یہ دماغ کی ایک عادت ہے، ایک ہی بات کو بار بار گھمانا بغیر کسی نتیجے کے۔ اکثر ہم وہ چیزیں سوچتے ہیں جو ہوئی نہیں یا شاید کبھی ہوں ہی نہ، اور اس سوچ میں ہم اپنا آج خراب کر لیتے ہیں کل کے ڈر سے۔ اوور تھنکنگ کا ایک لوپ ہوتا ہے، سوچ آتی ہے، دل ڈرتا ہے، پھر سوچ بڑھ جاتی ہے اور جسم تھک جاتا ہے۔ دماغ مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ مسئلے کو چلاتا رہتا ہے اور بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا تم اس لوپ کو فیول دو گے یہ اتنا تیز ہوتا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دماغ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دماغ کو بنایا ہی خطرہ ڈھونڈنے کے لیے ہے، یہ ہمیں بچانے کے لیے منفی امکانات زیادہ سے زیادہ دکھاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں رات کو یہی خیالات زیادہ زور پکڑ لیتے ہیں۔ دن بھر ہم تو مصروف رہتے ہیں، رات کو دماغ کو موقع مل جاتا ہے دبے ہوئے خیالات کو باہر نکالنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلسل اوور تھنکنگ نیند خراب کرتی ہے، فیصلے کو کمزور کر دیتی ہے اور خود اعتمادی کو توڑ دیتی ہے، اور یہیں سے آتی ہے کانفیڈنس کی کمی، اور انسان کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے اس کا۔ کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اونچی آواز میں بولنا یا غلطی پہ اڑے رہنا۔ غلطی پہ اڑے رہنا کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ ضد ہوتی ہے۔ ضدی انسان کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کانفیڈنٹ انسان کرتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں۔ اصل کانفیڈنس خاموشی سے بڑھتا ہے، جب ہم خود پہ کام کرتے ہیں، جب آپ روز خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک اچھا کام کرنا ہے اور اس کو پورا کرتے ہیں۔ کانفیڈنس پہلے انسان کے اندر آتا ہے، پھر لفظوں میں آتا ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا، عزت سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ہر کسی کو خوش کرتے ہیں، ہر کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک دن آپ خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جذباتی تھکن۔ جذباتی تھکن شور نہیں کرتی، نہ بخار ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے، لیکن دل بھاری ہو جاتا ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ تم لوگوں کے لیے موجود رہتے رہتے خود کے لیے غائب ہو جاتے ہو، خود کا فکر ہی چھوڑ دیتے ہو، ایک دن خود کو اندر سے خالی محسوس کرتے ہو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ہر ایک کسی کو نہیں بچا سکتے ہو، ہر ایک کا درد آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمیں اپنی حدیں بنانی ضروری ہیں، باؤنڈریز بنانی ضروری ہیں۔ یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ خود کی حفاظت ہے، اور نہیں کہنا سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ نہیں کہنا خود کی عزت ہے۔ اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ پہلا حل یہ ہے کہ جو سوچ قابو سے باہر ہے اس کو لکھ لو۔ لکھنے سے وہ دماغ سے مسئلہ نکل کر کاغذ پہ آ جائے گا۔ سانس لو، میڈیٹیشنز کرو، سانس کی ریاضتیں کرو، مشقیں کرو، یہ بھی دماغ کو پرسکون کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ خود سے بھی ایک چھوٹا سا وعدہ کریں کہ میں بہتر کروں گا، میں خود کو بچاؤں گا، اور جب دماغ کو پیغام ملے گا کہ آپ عمل کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، تو دماغ بھی عمل کی طرف مائل ہوئے گا۔ جب آپ خود کو کہیں گے کہ میں کمزور ہوں، ناکام ہوں، تو دماغ اس کو سچ مان لیتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ میں سیکھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں اور میں بہتر ہو رہا ہوں، تو راستے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک نے بھی مایوسی کو گناہ کا درجہ دیا ہے۔ بہتری کا سفر خیالات شروع ہوتا ہے، لیکن اوور تھنکنگ برباد کرتی ہے، کانفیڈنس حال میں لاتا ہے، اور جذباتی تھکن سمجھاتی ہے کہ خود کو بہتر کرو، خود کو اپنے لیے بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ چھوٹے چھوٹے قدم انسان بہتر بنتا ہے۔ ایک سوچ چھوڑ دو، خود کو وقت دو۔ اگر یہ باتیں آپ کو لگیں، دل کو لگیں، تو اس کو بہتر کرو۔ دوست اب آپ کا شاید شیئر کریں تاکہ دماغ آپ کا دوست بنا ہو۔